اسی طرح شرک اصغر جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت شدید خدشہ ظاہر کیا تھا اس امت میں. اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مفہوم ہے اس کا کہ اس کے فٹ پرنٹس ایسے ہیں جیسے چونٹیوں کے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ آپ کے اندر آ جائے گا. اور نماز آپ کہنے کو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رکھے ذات کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. بہت سارے لوگ اس کو ایک عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں. نمبر ون، کیا بڑوں کو پڑھتے دیکھا، وہی والی بات، باپ دادا کو پڑھتے دیکھا تو ہم بھی پڑھیں. ڈسپلن ہو جاتا ہے انسان. یہ بھی اس طرح کی لاجکس بھی آپ سنیں گے کہ انسان ڈسپلن ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. بھائی ہم نے ڈسپلن تو چلے ہونا ہے، وہ اس کا سیکنڈری پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن فرسٹ پارٹ یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فرسٹ حکم ہے اور اللہ کی رضا اس چیز سے حاصل کرنی ہے. میرا سجدہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی لمبا ہو جائے کسی انسان کو دکھانے کے لیے، میرا رکوع 1 سیکنڈ کے لیے بھی لمبا ہو جائے کسی انسان کو دکھانے کے لیے، میرا قیام 1 سیکنڈ کے لیے بھی لمبا ہو جائے، یا میں جو نماز میں ادھر ادھر کئی دفعہ نظریں دوڑاتا ہوں لیکن میں اس وقت دھیان دینا شروع کر دوں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس وقت ادھر ادھر نظریں نہ دوڑاؤں، تو بات یہ ہے کہ یہ سب شرک اصغر میں آتا ہے. اور اس کو آپ ریاکاری بھی کہتے ہو. ریاکاری بیسیکلی دکھلاوا ہے. اور قیامت کے روز جب محشر کے روز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور جن لوگوں کو اجر دیا جا رہا ہوگا ان کے اعمال کا، تو یہ بھی جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کیا کرتے تھے، اور جا کے ان سے آج لے کے دکھاؤ کہ وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں. یہ اس لیے بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ اگر تم وہاں پہ نماز اور قرآن نہیں پڑھتے، سارا کچھ مسجد میں ہی کر لو گے، فرائض مسجد میں، باقی جو نوافل اور سنتیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ گھروں میں. یہ حضور کی طبیعت بھی یہی تھی اور سنت بھی یہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ ڈر اس چیز کا ہے کہ تم میں شرک اصغر آ جائے گا. اور شرک اصغر کیا چیز ہے؟ شرک اکبر سے چلیں عمومی طور پہ مسلمان الحمدللہ محفوظ ہیں اور اس پہ کھٹے جمع نہیں ہوتا الحمدللہ، لیکن یہ کہ شرک اصغر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس اپنی جو امت ہے وہ شرک اصغر کی وجہ سے ان پہ ڈر ہے کہ ان کے اوپر یہ ایک بیماری لگ جائے گی. جیسے واہن کی بیماری کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ ان کو واہن لگ جائے گا، یعنی کہ دنیا کا مزہ لگ جائے گا اور آخرت کا خوف جو ہے وہ دلوں سے جاتا رہے گا. اسی طرح شرک اصغر جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت شدید خدشہ ظاہر کیا تھا اس امت. اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مفہوم ہے اس کا کہ اس کے فٹ پرنٹس ایسے ہیں جیسے چونٹیوں کے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور یہ آپ کے اندر آ جائے گا. اب شرک اصغر ہے کیا چیز؟ شرک اصغر ہے یہ کہ لیٹ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز آپ کہنے کو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ رکھے ذات کے لیے پڑھتے ہیں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. بہت سارے لوگ اس کو ایک عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں. نمبر ون، کیا بڑوں کو پڑھتے دیکھا، وہی والی بات، باپ دادا کو پڑھتے دیکھا تو ہم بھی پڑھیں. ڈسپلن ہو جاتا ہے انسان. یہ بھی اس طرح کی لاجکس بھی آپ سنیں گے کہ انسان ڈسپلن ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. بھائی ہم نے ڈسپلن تو چلے ہونا ہے، وہ اس کا سیکنڈری پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن فرسٹ پارٹ یہ کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا فرسٹ حکم ہے اور اللہ کی رضا اس چیز سے حاصل کرنی ہے. میرا سجدہ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی لمبا ہو جائے
کسی انسان کو دکھانے کے لیے، میرا رکوع 1 سیکنڈ کے لیے بھی لمبا ہو جائے کسی انسان کو دکھانے کے لیے، میرا قیام اس 1 سیکنڈ کے لیے بھی لمبا ہو جائے، یا میں جو نماز میں ادھر ادھر کئی دفعہ نظریں دوڑاتا ہوں لیکن میں اس وقت دھیان دینا شروع کر دوں کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس وقت ادھر ادھر نظریں نہ دوڑاؤں، تو بات یہ ہے کہ یہ سب شرک اصغر میں آتا ہے، اور اس کو آپ ریاکاری بھی کہتے ہو۔ ریاکاری بیسیکلی دکھلاوا ہے، اور قیامت کے روز جب محشر کے روز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور جن لوگوں کو اجر دیا جا رہا ہوگا ان کے اعمال کا، تو یہ بھی جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کیا کرتے تھے، اور جا کے ان سے آج لے کے دکھاؤ گے وہ تمہیں کیا دے سکتے۔ تو اس دن تو آپ کو پتہ ہے کوئی کچھ نہیں دینے والا اللہ کی ذات کے علاوہ، ہر ایک اپنی پڑی ہے۔ تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دکھلاوا بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خدشہ، کیونکہ انہوں نے اس کی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی، یہ پورا ہو کے رہنا تھا، اور آج یہ خدشات موجود ہیں اپنی جگہ پہ۔ ہماری دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں، جیسے نماز کو اللہ تعالیٰ نے جماعت سے فرض کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ نماز لوگ کوئی یہ نہ انگلی اٹھا سکے یہ بے نمازی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کہ فرائض جو ہیں وہ مسجد میں ادا کرتے تھے، اور سنتیں جو ہیں یا نوافل جو ہیں وہ کہاں ادا کرتے تھے؟ گھر پہ جا کے ادا کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیمس حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ اپنے گھروں میں، کیونکہ تم لوگ ساری نماز اگر مسجد میں پڑھ لو گے تو گھر میں کو کیا پڑھو گے؟ سجدہ دینے والا کون ہوگا؟ ٹھیک ہے گھر کی خواتین ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ خود بھی تمہارا کام بھی ہے کہ ایز اے سربراہ آف دا ہاؤس یا امپورٹنٹ ممبر آف دا ہاؤس جا کے اپنے گھر میں سجدے دیا کرو، اور جتنی جگہ آپ سجدے دو گے اتنی جگہ آپ کو، اتنی جگہ زمین کو گواہ آپ بنا لو گے، یہ زمین کے ٹکڑے بھی گواہی دیں گے، یہ جس جگہ پہ ابھی آپ بیٹھے ہو یہ بھی گواہی دے گا کہ یہاں پہ اللہ کی بات ہوا کرتی تھی۔ اس لیے علماء یہ اس لیے بات یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، کیونکہ اگر تم وہاں پہ نماز اور قرآن نہیں پڑھتے، سارا کچھ مسجد میں ہی کر لو گے، فرائض مسجد میں، باقی جو نوافل اور سنتیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ گھروں میں۔ یہ حضور کی طبیعت بھی یہی تھی اور سنت بھی یہی تھی، تو اس میں پھر دکھلاوے کا ڈر ہوتا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح اجتماعی عبادات میں روزہ آ جاتا ہے، کوئی یہ آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ روزے سے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حج بھی اجتماعی عبادت میں آ جاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار اس نے تو پیسے بھی تھے، استطاعت بھی تھی، حج نہیں کیا۔ تو جو اجتماعی عبادات ہیں ان میں زیادہ بچنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو دوسرے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کا ڈر زیادہ ہے۔ خیرات تو ہو گئی یا زکوٰۃ ہو گئی، یہ ایک پرسنل عمل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ وہ آپ اپنی خاموشی سے آپ جتنا دیتے ہیں وہ اللہ کو پتہ اور آپ کو پتہ ہے، اور وہ ہونا بھی مخفی چاہیے۔ اچھا کبھی کبھی اعلانہ اس طرح اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کبھی مخفی صدقہ کرو، کبھی اعلانیہ صدقہ کرو۔ اعلانیہ صدقہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یار واہ اس نے کتنے پیسے کس کو کتنے دے دیے۔ اور پھر ابھی جو عید قربان گزری ہے اس پہ تو آپ کو پتہ ہے ریاکاری کی انتہا ہوتی ہے، کہ لوگ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا جانور کیسا ہے یا کیسے ہم نے اس چیز کو اس پہ کتنے پیسے لگائے ہیں، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو منہ پہ ماریں گے۔ اگین
ابو جہل کا واقعہ میں آپ کو کوٹ کر دوں کہ 16 سال وہ ستو پلاتا رہا، بار بار یہ بات میں آپ کو کرتا رہا ہوں کہ لیکن اللہ کے لیے نہیں تھا، تو اللہ نے لعنت بھیجی ایسے عمل پہ. تو وہ ایسے عمل جو ہیں یہ بعد میں عذاب بن جاتے ہیں، توق بن جاتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اخلاص جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دنوں میں سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ اخلاص ہے. تو اخلاص اب اٹھ گیا ہوا ہے، موسٹلی اٹھ گیا ہوا ہے. اب آپ دیکھ لو اپنے آفس کی سراؤنڈنگز میں، دیکھ لو اپنے باقی گھر کی سراؤنڈنگز میں، دیکھ لو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اس کی واہ واہ کی جائے، اس کو کریڈٹ دیا جائے، اس کو شاباشی دی جائے. صرف تو اس کا مطلب کہ وہ عمل تو اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو چاہ رہے کہ دنیا میں اس کو اس چیز کا اجر مل جائے. جبکہ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ جب ان کو دنیا میں آسانی ملتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یار کیا یہ ہمارے لیے مصیبت تو نہیں ہے کہ ہماری ساری نیکیاں ادھر ہی تو نہیں فارغ ہو جائیں گی. تو اس لیے شرک اصغر جو ہے یا ریاکاری جو اس کا دوسرا نام ہے، اگر ہم کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو پھر قیامت کے روز یہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے لوگوں سے ہی آپ کو جا کے مانگنا پڑے گا. اللہ تو کہہ دیں گے اسٹریٹ اوے کہ میں نہیں دیتا ہوں، جن کے لیے کیا تھا انہیں سے مانگو. یہ وہ بت ہے جو ہم نے خود کھڑے کیے ہیں. اس میں صرف آپ کو کوئی مٹیریل بت نظر نہیں آتا، لیکن یہ بت آپ کے اور میرے دلوں میں پیدا ہیں. ایک بیماری ہے، جیسے منافقت ایک بیماری ہے، ریاکاری بھی ایک روحانی بیماری ہے، شرک اصغر بھی ایک روحانی بیماری ہے. اور شرک اکبر ہو یا اصغر ہو ناقابل معافی ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ سب سے پہلی بات کیا کی تھی؟ شرک مت کرنا کہ یہ ظلم عظیم ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو ایز اٹ از ہی کوٹ کرتے ہیں قرآن میں سورہ لقمان میں. تو شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شرک کی کیٹیگری میں تو آ رہا ہے. اور آج آپ مجھے خود مخلصاً بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مخلصاً صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جاب پلیسز بھی بات کر لیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال روزی کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ ایکریڈیشن ملنی چاہیے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی یہ آپ کے سر پہ نہیں چڑھنی چاہیے. بس یہ اتنی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میں اچھا کام کیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور ایسا کوئی بھی خیال آتا ہے کہ یار یہ میری محنت تھی یا میری وجہ سے ہوا تھا، اس کو جھٹکیں فوراً. اور اس پہ معذاللہ بہت سارے خیالات آتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے دماغوں میں اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، ہم اگر ان کو زبان پہ لائیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری زبان کوئلہ ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ بارے کو یہی ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چوری وہی ہوتی ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. اگر کچھ ہے ہی نہیں اس دل میں تو اور انسانوں کا چور کون ہے؟ شیطان ہے. تو اس دل میں اگر کچھ ہے ہی نہیں تو شیطان تو آپ کو چوری کرنے نہیں آئے گا آپ کے پاس. وہ آپ کے پاس ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا؟ وہ اور جگہ پہ ٹائم کیوں نہ ویسٹ کرے؟ وہ اپنا ٹائم کیوں نہ لگائے؟ اس کو پتہ ہی تو ویسی خالی ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جب بھی ایسے خیالات آئیں فوراً اس کا طریقہ جو علماء بتاتے ہیں وہ آمنت باللہ و رسول، کہ میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول. بس جیسے ہی خیال آیا کہ میرے ذرا دل میں تھوڑا سا ہو گیا میں کوئی بڑی چیز بن گیا ہوں یا کوئی ایسی مومنٹ آ جائے، تو پھر اس وقت فوراً یہ الفاظ دہرا لیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ عزت دینے والا کون تھا. اللہ کی وجہ سے میری عزت ہے، اللہ کی وجہ سے خدا نخواستہ اگر ذلیل ہوں گا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.
تو اس لیے یہ جو بیماری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے شرک اصغر کی، یہ اتنی خطرناک ہے کہ میں اور آپ، جیسے حضور نے فرمایا حضرت ابوبکر کو کہ چونٹیوں جیسے ان کے فٹ پرنٹس، یعنی کہ نظر بھی نہیں آتی. تو پرابلم یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس چیز کا مواخذہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا شرک اصغر جو ہے کیا ہمارے اندر موجود تو نہیں. تو میں بھی کوئی دنیاوی کام ہو، ضروری نہیں ہے کہ دینی کام ہو، کیونکہ میرا اور آپ کا مقصد اللہ نے قرآن میں صرف کیا ڈیفائن کیا ہے؟ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر اس میں جب آپ، یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف روزوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف حج کے مومنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ پوری 24/7 کی لائف 365 ایئرز اے ڈے اور جتنی بھی زندگی ہے پورے ٹائم کے لیے. تو اس لیے صرف دینی کاموں میں نہیں، دنیاوی کاموں میں بھی اس کا دھیان رکھنا ہے کہ کہیں میں نے یہ کام کس لیے کیا. اور اگر آپ اپنے کام سے ایکسٹرا ایک مائل جا کے کام کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا آپ احسان کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کمپنی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ احسان کر رہے ہیں، اور احسان کا بدلہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اللہ کی ذات سے ملنا ہے. آپ کو احسان کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. اور اگر آپ احسان جتائیں گے تو پھر احسان جتانے والے کا حال کیا ہے کہ جیسے لکڑی جو ہے وہ آگ کھاتی ہے لکڑی کو یا پھر دیمک کھاتی ہے لکڑی کو، تو اسی طرح جو ہے وہ پھر آپ کے احسانات بھی کھا جائے گی سارا کچھ. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ کھا جاتی ہے ساری نیکیوں کو. شرک اصغر سے محفوظ رکھیں، کھا جاتا ہے ساری نیکیوں کو اور کچھ نہیں بچتا انسان کے پاس. اور پتہ چلے کل کو کہ میں اور آپ اگر ہماری عبادات بہت زیادہ ہیں، پہاڑ لے کے جائیں، وہی حدیث کہ پہاڑ لے کے جائیں محشر کے دن اور معاذ اللہ سارے ختم ہو چکے ہوں اور وہ ایک ڈسٹ کا صرف تھوڑے سے پارٹیکلز رہ جائے، تو پھر وہ سچویشن اچھی ہے یا ابھی اپنے آپ کو دیکھ لینا بہتر ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. تو بلکہ پھر بعد میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کے کھاتے میں، میرے کھاتے میں اس کے دوسرے بندے کے گناہ آتے جائیں گے. تو کسی کا حق مارا ہوا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے کچھ کیا تھا یا کسی کے اوپر احسان کیا تھا اس کے اوپر جتلایا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر اللہ معاف کرے. اور یہ احسان پھر ساری دنیا کے سامنے کرنا، اگین اٹ لائز ان دا کیٹیگری آف شرک اصغر اینڈ ریاکاری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندی بیماری سے، روحانی جو گندی بیماری ہے، اس سے ہماری جان چھڑوائے اور محفوظ فرمائے، کیونکہ انسان کے اندر کب آ جائے آپ کو پتہ نہیں چلتا. جیسے واہن کب آتا ہے انسان کو، پیسہ اور جو شہرت ہے وہ سر کو کب چڑھتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان بیماریوں کے لیے اسپیشل شیلڈ مانگا کریں. میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو علماء دعا کیا کرتے تھے کہ روحانی بیماریوں سے، اس وقت ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کیا چیز ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک ہے خدا کی قسم اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں یہ دعائیں کرتے تھے کہ ان بیماریوں سے ہمیں بچائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ.